بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم سبق نمبر 32۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، مجاز لغوی مفرد مرسل کے بارے میں تفصیل سے بحث ہو گئی۔ بحث سوم مجاز عقلی کے بارے میں ہے۔ اس بحث میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مجاز عقلی کی تعریف کیا ہے اور مجاز عقلی کے جو علاقات ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ مجاز عقلی کی تعریف۔ مجاز عقلی کی تعریف کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ فعل، اسم فاعل یا اسم مفعول کی نسبت جس کی طرف دینی چاہیے اس کے بجائے اس کی نسبت کسی اور چیز کی طرف دینا مجاز عقلی کہلاتا ہے۔ ایک فعل ہے، اب اس کی نسبت جس چیز کی طرف دینی چاہیے آپ اس کی طرف جو ہے اس کی نسبت نہیں دے رہے بلکہ کسی اور چیز کی طرف دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مجاز عقلی ہے۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں، جرن نہر، یا مثلا قرآن مجید میں ہے تجری من تحتها الانہار۔ اب نہر جو ہے مثلا جاری ہو گیا، یا نہر جو ہے مثلا جاری ہے، تو جاری نہر ہے یا اس کے اندر پانی ہے؟ اب واضح سی بات ہے، پانی جاری ہوتا ہے، پانی جو ہے وہ ایک جگہ سے حرکت کر کے چلا جاتا ہے دوسری جگہ کی طرف۔ نہر تو ایک مکان ہے، وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ تو ایک مقام ہے، مکان ہے، وہ تو ایک ظرف ہے، وہ تو کہیں پر بھی نہیں جاتا۔ تو یہاں پر فعل کی نسبت ایک یعنی مکان کی طرف دی گئی ہے، جبکہ فعل کی نسبت پانی کی طرف دینی چاہیے تھی، لہٰذا کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا مجاز عقلی۔ یا مثلا ایک اور مثال دیتے ہیں، وہ یہ کہ زمانہ، مثلا ایک مثال دیتے ہیں، زمانہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یا اگر انسان زمانے کے حوالے ہو جائے، زمانے کی مرہون منت ہو، تو زمانہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ زمانہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھتا ہے، یا زمانے میں انسان مثلا کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے، کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے نقصان پاتا ہے اور اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ زمانہ تو کسی کو بھی تباہ نہیں کرتا، لیکن زمانہ کیا ہے؟ ایک ظرف ہے کہ جس میں انسان کو کیا ملتا ہے؟ مثلا نقصان ملتا ہے۔ تو یہاں پر مثال جو فعل ہے، جو مثلا تباہی ہے کہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ اب کیا چیز تباہ کرتا ہے؟ زمانہ۔ انسان کو زمانہ تباہ کرتا ہے، تو کیا حقیقت میں بھی انسان کو زمانہ تباہ کرتا ہے؟ نہیں، انسان کو زمانہ تباہ نہیں کرتا، بلکہ انسان کو کیا تباہ کرتا ہے؟ انسان کو مثلا زمانے میں جو مختلف قسم کے جو مثلا حالات آتے ہیں انسان کے اوپر، مختلف قسم کے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ یا مثلا کہا جاتا ہے کہ دوستی انسان کو مقام بھی دیتا ہے اور انسان کو تباہ بھی کرتا ہے۔ بذات خود دوستی نہ انسان کو مقام دیتا ہے اور نہ تباہ کرتا ہے۔ ہاں، اچھے دوست انسان کو مقام دیتے ہیں اور اچھے دوستوں کی وجہ سے انسان آگے بڑھتا ہے، برے دوستوں کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا کیا؟ دوستی، یعنی دوستی کو بنا دیا گیا اس فعل کا فاعل، جبکہ وہ حقیقت میں اس کا فاعل نہیں ہے، حقیقت میں اس فعل کا فاعل کوئی اور ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو ہم کتاب میں پڑھیں گے۔ مجاز عقلی کے جو علاقات ہیں وہ تقریباً صاحب کتاب نے 6 بیان کی ہیں، جن میں سے ایک زمانیت ہے، یعنی آپ کسی فعل کا جو ہے کسی فعل کے لیے آپ فاعل، یعنی کسی فعل کی نسبت آپ
زمانے کو دیتے ہیں، زمانے کی طرف دیتے ہیں، جبکہ حقیقی فاعل اس کا زمانہ نہ ہو۔ اسی طرح مثلا مکانیت، یعنی جب آپ فعل کی نسبت کسی مکان کو دے دیتے ہیں اور اس مکان کو اس فعل کا فاعل قرار دیتے ہیں جبکہ اس کا فاعل کوئی اور ہوتا ہے۔ اسی طرح سببیت، یعنی آپ ایک چیز کو سبب قرار دے کر اس کی نسبت، یعنی ایک فعل کی نسبت اس کی طرف دیتے ہیں جبکہ اس فعل کا فاعل کوئی اور ہوتا ہے۔ اسی طرح مصدریت، یعنی آپ ایک فعل کو جو ہے نسبت دیتے ہیں یا ایک فعل کو آپ مصدر کے لیے قرار دیتے ہیں، یعنی اس فعل کا فاعل آپ مصدر قرار دیتے ہیں اور اس کی طرف فعل کی نسبت دیتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ اس کا فاعل نہیں ہوتا۔ مثلا جاء عدل، عدل آ گیا۔ بھائی کیا مطلب عدل آ گیا؟ عدل تو آتا جاتا نہیں ہے۔ ہاں یہاں پر فعل کی نسبت تو ایک مصدر کی طرف دی ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ مراد عادل ہے، وہ عادل شخص کے جس کے اندر عدالت ہو۔ اسی طرح مفعولیت، یعنی ایک مفعول کی طرف آپ فعل کی نسبت دیتے ہیں، ایک فعل معلوم کی مثلا، جبکہ اس کا فاعل کوئی اور ہوتا ہے۔ اور اس طرح مثلا فاعلیت ہے۔ ان تمام سے متعلق ڈیٹیل سے بات آ جائے گی مثالوں کے ساتھ۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نقطہ اس میں نہیں ہے۔ المبحث الثالث فی تعریف المجاز العقلی و علاقاتہ، بحث سوم جو ہے وہ مجاز عقلی کی تعریف اور مجاز عقلی کی جو علاقات ہیں اس کے بارے میں ہے۔ المجاز العقلی ہوا اسناد الفعل او ما فی معناہ من اسم فاعل او اسم مفعول او مصدر الى غیر ما هو له في الظاهر عند المتكلم لعلاقة مع قرينة تمنع من ان يكون الاسناد الى ما هو۔ مجاز عقلی کیا ہے؟ مجاز عقلی یہ ہے کہ ایک فعل کا یا مثلا جو فعل کے معنی میں ہے، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول یا مصدر کا ایک ایسی چیز کی طرف نسبت دینا کہ جس کی طرف ان کا نسبت صحیح نہ ہو، لیکن آپ ایسا کیا کرتے ہیں، یعنی جس کی طرف ان کی نسبت نہیں دی جاتی آپ اس چیز کی طرف فعل کا جو ہے نسبت دیتے ہیں، یا اسم فاعل کا، اسم مفعول کا یا مصدر کا نسبت دیتے ہیں، جبکہ متکلم کے ہاں اس فعل کی نسبت اس کی طرف درست نہیں ہوتی۔ لعلاقۃ، کسی مناسبت کی وجہ سے، ساتھ یہ کہ ایک قرینہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقت میں یہ جو نسبت ہے یہ درست نہیں ہے، یعنی نسبت جو ہم جس چیز کی طرف ہم نے دی ہے اس کی طرف اس فعل کی نسبت دی نہیں جاتی۔ حقیقت میں اس کی طرف یہ نسبت ہم نے نہیں دی ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ مجازن ہم نے یہ نسبت اس کی طرف دی ہے۔ اشہر علاقات المجاز العقلی، اب یہاں پر مجاز عقلی کے تو بہت سارے علاقات ہیں، لیکن ان میں سے جو مشہور ہیں وہ صاحب کتاب بیان کرتے ہیں۔ وَلَهُ علاقات وَتَسْمِيَتُهَا بِاعْتِبَارِ غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ وَأَشْهَرُهَا، بہت سارے علاقات ہیں مجاز عقلی کے، لیکن ان میں سے جو مشہور ہیں وہ صاحب کتاب نے یہاں پر ذکر کیے ہیں اور نام بھی وہی دیے ہیں، یعنی غیر ما هو له، یعنی فعل کی جس چیز کی طرف نسبت دی ہے کہ جس کی طرف اس کی نسبت دینی نہیں چاہیے تھی، اب اس کی طرف جو نسبت دی ہے تو جس چیز کی طرف نسبت دی ہے وہی ان کا جو ہے نام بھی دیا ہے۔ مثلا اگر کہیں پر فعل کی نسبت زمانے کی طرف نہیں دینا چاہیے تھا لیکن زمانے کی طرف فعل کی نسبت دی ہے تو یہاں پر اس علاقے کو زمانیت کا نام دیا ہے، مثلا اس طرح۔ سب سے پہلا جو علاقہ ہے وہ زمانیت کا ہے۔ زمانیہ نحو من سرہ زمن ساعتہ ازمان، جس کو ایک زمانہ خوش کر دے بہت سارے زمانے پر اس کو غمزدہ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، اسند الاساءۃ والسرور الی الزمن وہو لم يفعلهما بل كان واقعین فیہ علی سبیل المجاز۔ اب یہاں پر دیکھیں اس مثال میں نسبت دی ہے کہ جس کو ایک زمانہ خوش کر دے تو بہت سارے زمانے اس کو غمزدہ کر دیتا ہے۔ اب زمانہ کیا انسان کو خوش کرتا ہے؟
نہیں. زمانہ کیا انسان کو غمزدہ کرتا ہے؟ نہیں. زمانہ تو نہ انسان کو خوش کرتا ہے اور نہ انسان کو غمزدہ کرتا ہے، بلکہ ہاں انسان پر جو خوشی آتی ہے وہ زمانے میں ہی آ جاتی ہے، انسان پر جو غم آتے ہیں وہ زمانے میں ہی آ جاتے ہیں. اس میں یعنی اس مثال میں یہ کہنا چاہتے ہیں ہمیں کہ آپ زمانے کے مرہون منت نہ ہوں. اگر کہیں پر مثلا حالات کی وجہ سے، بعض خارجی اسباب کی وجہ سے اگر آپ کے لیے حالات اچھے فراہم ہو گئے ہیں اور آپ خوش ہیں تو اس پر آپ خوش نہ ہوں. یہی حالات جو ہے یعنی حالات ایسے بھی آ سکتے ہیں کہ آپ کو مثلا غمزدہ کر دیں، لیکن وہ جو حالات آتے ہیں انسان کے اوپر، جو اسباب ہوتے ہیں خوشی اور غمی کی، وہ زمانے میں ہی واقع ہوتے ہیں. زمانہ ان کے لیے ظرف ہوتا ہے، بذات خود زمانہ کسی کو نہ خوش کرتا ہے اور نہ غمزدہ کرتا ہے. پس یہاں پر جو سرہ کا جو زمن کی طرف نسبت دیا ہے کیا ہے؟ یہ مجاز عقلی ہے. اور علاقہ کیا ہے؟ زمانیت ہے، کیونکہ فعل کی نسبت زمان کی طرف دی ہے، جبکہ اس کی نسبت زمان کی طرف یعنی دینی یعنی اس کی نسبت زمان کی طرف درست نہیں ہے. بالعموم اس فعل کی نسبت اس فاعل کی طرف نہیں دی جاتی. اسی طرح مثلا ساعت کی جو نسبت ہے وہ ازمان کی طرف دی ہے، یعنی زمانے کی طرف دی ہے، لیکن اس فعل کے لیے یہ فاعل قرار نہیں پاتا، بلکہ یہاں پر مجاز عقلی کے بنا پر ایسا ہوا ہے. المکانیہ، کبھی کبھار جو علاقہ ہوتا ہے وہ مکانیت کا ہوتا ہے، ظرف مکان ہوتا ہے. نحو وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے نہریں جو ہے قرار دیں جو ان کے مثلا نیچے جو ہے جاری یعنی ہم نے ان کی نیچے جو ہے نہریں جو ہے جاری کر دیں مومنین کے لیے. ان کی نیچے یعنی ان کے تحتوں کی نیچے جہاں پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی نیچے جو ہے نہریں جو ہے مثلا جاری کر دیں اور جنت میں جو ہے جاری ہوں گی. اب یہاں پر دیکھیں وجعلنا الانہار، اور ہم نے انہار جو ہے قرار دیں. اب اس کے بعد دیکھیں تجری من تحتہم، کہ جو ان کے نیچے جو ہے جاری ہوں گی. تو اب کیا نہر جاری ہوتا ہے یا اس میں پانی جاری ہوتا ہے؟ نہر تو پانی کے لیے ایک ظرف ہے، ایک مکان ہے. نہر جاری نہیں ہوتا، وہ تو اپنی جگہ پر ہی باقی ہوتا ہے. ہاں پانی کہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہے. مثلا ایک علاقے میں نہر ہے تو اب نہر تو اسی علاقے میں مثلا 100 سال سے ہے، آج بھی ہے. ہاں اس کے اندر جو پانی ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آج ایک نہر مثلا اور قزائی میں ہے، کل وہ نہر پشاور پہنچ جائے، پرسوں وہ نہر جو ہے اسلام آباد پہنچ جائے. ایسا تو نہیں، نہر تو اپنی جگہ پر باقی ہے. الانعام آیت نمبر 6 فقط اسند الجری الی الانہار. اب یہاں پر دیکھیں جریان کی نسبت انہار کی طرف دی ہے، وہی امکنۃ للمیاہ. یہ جو نہر ہے یہ کیا ہوتے ہیں؟ مکان ہوتے ہیں پانی کے لیے. ولیست جاریۃ بل الجاری ماؤہا. نہر جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا بلکہ اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ جاری ہوتا ہے. السببیت، ایک اور جو علاقہ ہے وہ سببیت کا ہوتا ہے، سبب اور مسبب کا. مطلب سبب کو جو ہے ذکر کیا جاتا ہے جبکہ اس فعل کا جو اصل فاعل ہے وہ سبب نہیں ہوتا، کوئی اور ہوتا ہے. سبب کی طرف اس فعل کی نسبت دی جاتی ہے. نہ ہو قول شاعر، جس طرح کے شاعر کا شعر ہے انی لمن معشر افنا اوائلہم قیل الکمات الا این المحامون. میں ایسے گروہ سے ہوں جس کے پہلوں کو سپاہیوں کے پکار نے فنا کیا. کہاں ہیں ہماری حمایت کرنے والے؟ فقد نسب الافناء الى قول الشجعان حل من مبارز. اب یہاں پر دیکھیں فنا کی نسبت دی ہے کس کی طرف؟ یعنی بہادروں کے قول کی طرف، حل من مبارز کی طرف. ولیس ذلک القول بفاعل له، جبکہ بذات خود جو قول ہے یہ فاعل نہیں ہے، بل مؤثر فیہ وانما هو سبب فقط، بلکہ یہ فقط مؤثر ہے اور سبب ہے. اس شعر میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ذرا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے. اس شعر میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس گروہ سے ہوں کہ جس کے پہلوں کو سپاہیوں کے پکار نے فنا کیا. مجھے یہ بتائیں کہ جو سپاہیوں کا پکار ہوتا ہے میدان میں، کہ جو وہ ایک قسم کا رجز بولتے ہیں اور اس کے بعد وہ مقابل کو
پکارتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو میرا مقابلہ کرے مثلا، تو جو سپاہیوں کا پکار ہوتا ہے وہ جو دوسرے مقابلے والے لشکر کو پکارتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو میرا مقابلہ کرے، یہ جو سپاہیوں کا پکار ہوتا ہے یہ فنا کرتا ہے لوگوں کو، یہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، یا بذات خود جو شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، سپاہی ہوتا ہے، وہ قتل کرتا ہے؟ لازم سی بات ہے قاتل جو ہے وہ قول سپاہی نہیں ہوتا بلکہ خود سپاہی ہوتا ہے، سپاہی جو ہے خود قتل کر رہا ہوتا ہے سامنے والے کو، ہاں لیکن اس کا جو قول ہے وہ قتل کا سبب بنتا ہے، خود اس کے اپنے قتل کا بھی سبب بنتا ہے، اور مثلا دوسرے کے قتل کا بھی سبب بنتا ہے، اور دوسرے کا جو قول ہے وہ بھی اس کے قتل کا سبب بنتا ہے اور اپنے قتل کا بھی سبب بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر سپاہی مثلا میدان میں نکل کر حل من مبارز نہ کہے تو کیا کوئی اس کے مقابلے میں آئے گا؟ نہیں آئے گا، تو وہ قتل بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو حل من مبارز ہے، یعنی سپاہیوں کا جو قول ہوتا ہے کہ جب وہ میدان میں نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حل من مبارز، یہ سبب ہوتا ہے قتل کا، بذات خود فاعل نہیں ہوتا، لہٰذا سبب کو ذکر کر کے مراد جو ہے مسبب لیا ہے، یا مثلا کوئی اور جو ہے وہ مراد لیا ہے، وہی مسبب ہی لیا ہے، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے، یعنی جو اس فعل کا اصل فاعل ہے وہی مراد لیا ہے، لیکن لے کر سبب آئے ہیں۔ المصدریہ، مصدریت کیا ہوتا ہے؟ کا قول ابی فراس الحمدانی، جس طرح کہ مثلا ابی فراس سے حمدانی کا شعر ہے۔ مصدریت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فعل کی نسبت ایک مصدر کی طرف دیتے ہیں، جبکہ مصدر تو فعل کا فاعل نہیں ہوتا، اس میں فاعل فعل کا فاعل ہوتا ہے، فاعل فعل کا فاعل بن سکتا ہے، مصدر نہیں۔ سَيَذْكُرُنِ قَوْمِي إِذَا جَدَّ جِدُّهُمْ وَفِي اللَّيْلَةِ الظُّلْمَاءِ يَفْتَقِدُ الْبَدْرَ، ان قریب میری قوم مجھے یاد کرے گی جب ان میں کوشش کرنے والے کوشش کریں گے۔ چاند کی اہمیت کا پتہ تب چلتا ہے جب اندھیری رات میں وہ نہ ہو۔ اب یہاں پر دیکھو اذا جد جدہم، جب اس کی کوشش جو ہے وہ کوشش کریں، جدہم یعنی جب اس کی کوشش جو ہے کوشش کریں، کیا کوشش کرنے والا خود ہی کوشش ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے، یا فاعل ہوتا ہے، جاد ہوتا ہے؟ تو فاعل ہوتا ہے، جب فاعل ہوتا ہے تو اس فعل کی نسبت مصدر کی طرف کیوں دی ہے؟ مجاز عقلی کے تحت۔ فقد اسند الجد الى الجد ای الاجتہاد وهو ليس بفاعل له، اس شعر میں آپ دیکھو تو جدہ یعنی فعل کی نسبت جو ہے وہ مصدر کی طرف دی ہے، جبکہ یہ مصدر جو ہے فاعل نہیں ہے، بل فاعلہ الجاد، بلکہ فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ تو اس میں فاعل ہوتا ہے، مثلا فاعل ہوتا ہے، جاد ہوتا ہے، کوشش کرنے والا ہوتا ہے، خود کوشش نہیں ہوتی۔ فاصلہ الجد جد الجاد جدا ای اجتہد اجتہادا فحذف الفاعل الاصلی، پس جو اس کا اصلی فعل تھا اس فعل کا اس کو حذف کیا گیا، وہ هو الجاد جو کہ جاد ہے، واسند الفعل الى الجد، اور فعل کی جو ہے نسبت دی گئی مصدر کی طرف کہ جو جد ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مجاز عقلی ہے۔